السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کی اتنی زیادہ عمر تھی کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ نسل کے اعتبار سے حبشی تھے، موٹے ہونٹ اور سیاہ رنگت والے تھے، اور لقمان رحمہ اللہ بنی اسرائیل میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی کہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا اور رہتی دنیا تک پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کے 3 حصے دیے تھے۔ نمبر 1، دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ نمبر 2، عقل اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ نمبر 3، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو شکر گزاری ہی میں حکمت ہے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچان لینا، نعمت دینے والے کو پہچان لینا، یہ شکر گزاری ہے۔ شکر زبان سے بھی ادا ہوگا اور عملی طور پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ سلف کا اس بات میں اختلاف ہے کہ لقمان نبی تھے یا نہ تھے۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نبی نہ تھے، پرہیزگار ولی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بزرگ بندے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ حبشی غلام تھے اور پیشے کے طور پر بڑھئی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، حضرت لقمان چھوٹے قد والے، اونچی ناک والے، موٹے ہونٹوں والے تھے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مصر کے رہنے والے حبشی تھے۔ حکمت آپ کو عطا ہوئی تھی لیکن نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک سیاہ رنگ حبشی سے فرمایا، اپنی رنگت کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ایسے شخص جو تمام لوگوں سے اچھے تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، حضرت مہجع رضی اللہ عنہ جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور حضرت لقمان حکیم جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت خالد ربیع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان جو حبشی غلام اور بڑھئی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے 2 بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان دل اور زبان دونوں لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے آقا نے انہیں یہی حکم دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیث ٹکڑے ہوں وہ لے کے آؤ۔ حضرت لقمان دوسری دفعہ بھی یہی 2 چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے تجھ سے مانگے تو یہی 2 لایا، اور بدترین ٹکڑے مانگے تو بھی تو یہی لایا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دل اور زبان جب یہ اچھے رہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی حصہ نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہیں۔ حضرت لقمان بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور ایک قول کے مطابق آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ ایک مرتبہ آپ کسی مجلس میں وعظ فرما رہے تھے تو ایک چرواہے نے آپ کو دیکھا تو کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ
فلاں فلاں جگہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا پھر تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کیا تو سیاہ رنگ کا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تیری مجلس بھری رہتی ہے، لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں اور تیری باتیں شوق سے سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو بھائی، جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے سچ بات بولا کرو، وعدے کو پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ انہی عادتوں کی وجہ سے مجھے بزرگی ملی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے والے نہ تھے، ہاں ان میں بہت سی اچھی عادتیں تھیں۔ وہ خوش خلق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے تھے، دن کو نہ سوتے تھے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے، نہ ہی پاخانہ، پیشاب اور غسل کرتے تھے، فضول کاموں سے دور رہتے تھے، زیادہ ہنستے نہ تھے، جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ جس وقت ان کی اولاد فوت ہوئی وہ بالکل نہ روئے۔ وہ بادشاہوں اور امیروں کے پاس صرف اس لیے جاتے تھے کہ غور و فکر کریں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے ایک عجیب قول ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت اور نبوت قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی، صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئیں۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیسے اختیار کی؟ تو جواب دیا گیا اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ منصب نبوت کو میں نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ اٹھا نہ سکوں، اس لیے میں نے حکمت ہی کو پسند کیا۔ حضرت لقمان کا ایک بیٹا مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا تھا اور وہ اس کا شکوہ کیا کرتا تھا۔ آپ جتنا بھی سمجھاتے کہ بیٹا بھلائی اسی میں ہے، لیکن وہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ آپ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے جب میں اس نکتہ کا راز بتاؤں۔ ایک روز آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کسی دیہات میں سفر کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ وہ دونوں حضرات ایک خچر پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ تھوڑا سا راستہ چلے تھے کہ جانور کا پاؤں کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اور وہ حرکت نہ کر سکا۔ بیٹے نے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا بیٹا بھلائی اسی میں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں پیدل چلنے لگے۔ اس بار ابھی تھوڑی دور تک ہی چلے تھے کہ بیٹے کا پیر لڑکھڑایا اور اس کے پاؤں میں چوٹ آ گئی اور اب وہ چلنے سے معذور ہو گیا۔ اب دونوں نے مجبوراً اسی جگہ رات بسر کی، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ آسانی کی کوئی راہ نکل آئے۔ بیٹا چیخنے، چلانے اور شکوہ کرنے لگا۔ باپ نے پھر وہی جواب دیا کہ بیٹا بھلائی اسی میں ہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں کسی قافلے کے ہمراہ اس دیہات میں پہنچ گئے۔ وہاں وہ لوگ نہایت ہی برے اور تعجب خیز منظر سے دوچار ہوئے، یعنی مقتولین اور زمین پر پڑے ہوئے جنازے دیکھے۔ جب ان کے مرنے کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ گزشتہ شب کو دشمنوں نے شب خون مارا
اور ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بھلائی اسی میں ہے، اگر وہ سارے مصائب اور حوادث ہم پر پڑتے تو اس وقت ہم بھی انہی مقتولین میں سے ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان کے مالک نے تمام غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ بھیجا۔ سب نے پھل کھا لیے، لیکن حضرت لقمان نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے واپس آ کر آپ ہی کی شکایت اپنے مالک سے کر دی۔ مالک نے حضرت لقمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قے کی دوا دے کر سب کو قے کروائی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب کے پیٹ سے مال حرام برآمد ہوا اور حضرت لقمان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ مالک نے بھیجا تو پھل توڑنے کے لیے تھا، لیکن غلاموں نے پھل کھا لیے تو حضرت لقمان نے حرام کھانا پسند نہ کیا، اس لیے انہوں نے حکمت سے بھرپور بات کی اور اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشیوں کو رکھا گیا تو ان میں سے 3 شخص ایسے ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ 1 لقمان حکیم رحمہ اللہ، نمبر 2 نجاشی رحمہ اللہ، اور نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔